السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، یہ 9th کلاس کی ہماری اسلامیات کا آج جو ہے 11واں لیکچر ہے اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 38 سے 41 ہم پڑھیں گے۔ پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف۔ قل اے نبی جی، اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے للذین کفروا، ان لوگوں کو جو کافر ہیں، کہ ان ينتهوا، اگر تم باز آ جاؤ، اگر تم اپنے کاموں سے، اپنی جو سرکشی سے باز آ جاؤ، تو یغفر لهم ما قد سلف، تو جو پہلے ہو چکا وہ تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ یغفر لهم، تمہیں معاف کر دیا جائے گا، ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر تم نے دوبارہ وہ کام کیا، یعنی کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی اور دوبارہ اس طرح تم مقابلے پر اتر آئے، تو فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو پہلے لوگوں کی جو طریقہ ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ وقت ہمارے کہ یہاں پر ان کو جو غزوہ بدر کے اندر جو کفار کے ساتھ ہوا اور ان کو اتنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، جانی بھی مالی بھی، تو فرمانے کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو یہ ہے کہ تم اس سے سبق سیکھ لو اور تم باز آ جاؤ۔ اگر تم باز آ جاؤ گے تو تمہارے جو پہلے والے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ پاک معاف کر دے گا، اور اسلام قبول کرنا جو ہے یہ خود اس کی یہ خاصیت ہے کہ اسلام قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جتنے مرضی بڑے گناہ بھی ہوں، وہ سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، تو باقی گناہ تو بعد کی بات ہے۔ تو فرمانے اگر تو تم باز آ جاؤ تو اللہ پاک پہلے والی ساری غلطیاں تمہاری معاف کر دے گا، اور اگر تم نے دوبارہ ایسا کیا، وَإِن يَعُودُوا، اگر تم لوٹو گے، تو فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو پہلے لوگوں کا طریقہ جاری ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے لوگوں کی جو پچھلی قوموں کے جو واقعات ہیں اور جو ان کے ساتھ جو ہوا نافرمان قوموں کے ساتھ، وہ تمہارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے عاجز نہیں ہے، اللہ پاک کو کسی جو ہے دوبارہ کسی پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے بے شمار نشانیاں پیچھے والی جو ہے تمہارے سامنے رکھ دی ہیں، اور وہ تم ان کو جانتے ہو کہ پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ جنہوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی اور ان کا مقابلہ کیا، تو اللہ پاک نے ان کا کیا حشر کیا ہے، وہ پہلے لوگوں کا طریقہ جاری ہو چکا ہے، وہی حال تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَقَاتِلُوهُمْ، آپ ان سے، اور تو آپ لوگ ان سے قتال کرتے رہیں، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین ہو جائے سارا کے سارا اللہ کے لیے۔ اور فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بس بے شک اللہ ان کے عملوں کو دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہاں فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ مسلمانوں کو اللہ پاک نے خطاب کر کے فرمایا، جو اس وقت مسلمان موجود تھے اور جو قیامت تک آنے والے مسلمان موجود ہیں، کیونکہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے۔ مکہ کے اندر کفار نے مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا، بہت تکلیفیں ان کو برداشت کرنا پڑیں،
لیکن جب مدینہ کے اندر آ کر اللہ پاک نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا تو مکہ کے اندر تلوار اٹھانے کی، ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب مدینہ کے اندر جب اللہ پاک نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا اور یہاں اپنی ایک ریاست قائم ہو گئی، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں اب جو ہے تم ہتھیار اٹھاؤ اور تم جہاد کرو۔ اور پھر انہوں نے غزوہ بدر کا مارکہ ہوا، غزوہ احد کا ہوا، خندق ہوا، اور یہ سارے کے سارے جو ہوئیں جو غزوات ہوئے، تو اب یہ ساری کے سارے جو چیزیں تھیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اب ان کی طرف سے بار بار حملہ ہو رہا ہے اور بار بار وہ تنگ کر رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، کبھی کوئی سازش کر رہا ہے، کبھی کس طرح سے نقصان پہنچا رہا ہے، کبھی منافقین کی شکل کے اندر گھس کے نقصان پہنچا رہا ہے، کبھی انفرادی الگ الگ ہو کر جو ہے وہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ وقاتلہم، تم ان سے قتال کرتے رہو، تم ان سے جو ہے وہ جہاد کرتے رہو، حتیٰ کہ فتنہ اور فساد دنیا سے ختم ہو جائے، حتیٰ کہ فساد جو ہے وہ فتنہ اور فساد، کفر جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے اور دین خالص اللہ کے لیے، یعنی کہ اللہ کا جو دین ہے اس کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ اس آیت کی جو ایک تفسیر ہے، ایک تفسیر کی جو آیات کی جو ہے وہ مختلف اس کی تفاسیر ہوتی ہیں، ایک آیت کی دو تین تفسیر بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو کہلیں ہم تشریح سمجھنے کے لیے اس کو ہوتا ہے۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ بھئی یہ جو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر جو عرب کا جو علاقہ تھا، وہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہاں پر چونکہ خانہ کعبہ بھی موجود ہے اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ دونوں وہاں پر موجود ہیں، تو وہاں پر ان سے کفار سے مقابلہ کرتے رہیں اور ان سے جہاد کرتے رہیں، قتال کرتے رہیں، کہ حتیٰ کہ وہاں سے بالکل جو ہے وہ سارے مذاہب ختم ہو جائیں، اور وہ مذاہب اگر کسی نے رہنا بھی ہے تو دنیا کے اندر کہیں اور جا کر رہے، اور دنیا اور اسلام کو جو ہے وہ غلبہ حاصل ہو جائے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے، تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان پوری امت مسلمہ کو ارشاد فرما رہے ہیں، خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ کفار کی طرف سے تمہیں نقصان پہنچتا رہے گا، تکلیفیں آئیں گی تمہارے اوپر اور وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تو جب وہ تمہارا مقابلہ کریں اور وہ تمہیں تکلیفیں پہنچائیں تو تم بھی ان سے قتال کرتے رہو، اور حتیٰ کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب آ جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کا حکم جو ہے، قتال کا حکم، یہ قیامت تک کے لیے باقی ہے اور قیامت تک جہاد جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر مسلمان مزاحمت بھی کر رہے ہیں اور جو ہے وہ لڑائی بھی کر رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ان کے پاس جو ہے وہ ان کو غلبہ حاصل نہیں ہو رہا، اور بڑا عرصہ ہو گیا ہے بہت سارے ممالک کے اندر۔ تو یہاں پر ہمارا کام یہ نتائج کی فکر کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا۔ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے کوشش کرتے رہو، تم قتال کرتے رہو، تم جہاد کرتے رہو، حتیٰ کہ جو ہے اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اور وہ کب ہوگا؟ قیامت سے پہلے ایک وقت ضرور ایسا آئے گا جب پوری دنیا کے اندر غلبہ جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام کو ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ بات بار بار جو ہے یہ وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ کفار جو ہیں، یہود و نصارہ ہو گئے اور مشرکین ہو گئے، جتنے بھی کفار ہیں، یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے کہ جو مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور ان کی کوشش سب سے بڑی کیا ہوتی ہے کہ مسلمان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کو اختیار نہ کر لیں، اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کو اختیار کر لیں۔ تو سب سے بڑا یہ دشمنی ان کی ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم نے مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، کہ مسلمان جو ہے ایک جو ہے وہ جذبہ والی اور بیدار اور جو ہے ہوش والی جو ہے ایک قوم ہے، اور سب سے دنیا کے اندر ایک ہی مذہب ہے جو نجات دینے والا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم نے بھی قیامت تک کے لیے یہ بات یاد رکھ لو کہ جب تک اللہ کا دین غالب نہ آ جائے تم نے اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھنی ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے۔ اور فَإِنِ انْتَهُوا، پھر فرمایا کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں، اگر وہ کہتے ہیں ہم لوگ باز آ گئے، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا ہم اب کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور وہ جو ہے کیا نام ہے ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، اگرچہ وہ دل کے اندر ان کے کفر چھپا ہوا ہو، منافقت کریں، لیکن اب ہمارے اگر یہ لوگ باز آ جائیں، باز آنا دو طرح سے ہوگا نا، کہ یا تو جو ہے وہ سچے دل سے جو ہے توبہ کر لیں اور اسلام قبول کر لیں، یا جو ہے وہ جھوٹے دل سے جو ہے اسلام قبول کریں اور بظاہر مسلمان ہو جائیں، اندر سے وہ کافر رہیں۔ تو اللہ پاک ہمارے دونوں صورتوں کے اندر اب جب وہ باز آ گئے ہیں، زبان سے وہ کہہ رہے ہیں، تو ہمارا چونکہ ہم کسی کے دل کے اندر نہیں جھانک سکتے، کسی کے دماغ کے خیالات نہیں پڑھ سکتے، تو اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اب تم نے کچھ نہیں کرنا۔ اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ باز آ گئے، ہم نے اپنی پچھلی چیزوں سے توبہ کر لی، تو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُ بَصِيرٌ، تو یہ جو عمل کرتے ہیں اللہ پاک ان کو خوب دیکھ رہا ہے، اللہ پاک دل کے حال کو جانتا ہے۔
اگر انہوں نے جو ہے وہ کچھ ان کے دل کے اندر منافقت ہوئی، اللہ تعالیٰ ان سے خود خبر لے لے گا۔ تو بہرحال مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے، اگر کہیں پر بھی جہاد ہو رہا ہو، کہیں پر لڑائی ہو رہی ہو، اور اگر میدان جنگ کے اندر بھی کوئی ایسا ہو کہ وہ اسلام قبول کر لیں اور کلمہ پڑھ لیں، تو ہمیں مسلمانوں کو حکم ہے کہ ہم وہیں پر ان سے ہاتھ روک لیں اور ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اور فرمایا کہ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ یہ روگردانی کریں تو فَاعْلَمُوا، تو بس جان لو کہ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو اگر یہ روگردانی کریں گے تو پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا حمایتی ہے، تمہارا مددگار ہے، اور نعم المولا و نعم النصیر، اور وہ خوب حمایت کرنے والا اور وہ دوست ہے، وہ خوب جو ہے وہ تمہاری حمایت کرنے والا، و نعم النصیر، اور بہترین جو ہے وہ مدد کرنے والا ہے۔ تو اللہ فرمانے اگر یہ لوگ پھر بھی اگر وہ کرتے ہیں، اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں اور دوبارہ جو ہے تمہارے خلاف آ جاتے ہیں، تو تم پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم کامل ایمان والے ہو، تمہارے اندر تقوی ہے، تمہارے اندر جو ہے ایمان کی صفات موجود ہیں، تم اللہ کے احکامات کو پورا کر رہے ہو، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خود تمہارے اندر ہی کمی ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ پاک خود کفار کو بعض اوقات مسلط کر دیتے ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ جب مسلمان اپنے جو ہے اصل مقصد سے ہٹ جائے، مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خود چھوڑ دے، تو پھر اللہ پاک اپنے کفار کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں اور ذلت کے اندر اس کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خود اللہ پاک کے احکامات کو اپنے زندگی سے نکال دیا۔ اور فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اور جان لو کہ بے شک انما غنیمتم، کہ سوائے بے شک جو ما غنیمتم، جو تم مال غنیمت حاصل کرتے ہو، من شیئن کچھ بھی، تو وہ کیا ہے؟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، فَأَنَّ لِلَّهِ، بس اللہ کے لیے ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ، بس اللہ کے لیے ہے، خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور جو ہے اہل قرابت کا قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، اور والیتامى، اور یتیموں کے لیے، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ تعالیٰ پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور علی عبدنا، عبد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یوم الفرقانی، جنگ بدر کے دن، فرقان، یوم الفرقان فرق کرنے والے دن، فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والی چیز۔ تو غزوہ بدر جو تھا اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن حق اور باطل کے اندر فرق ہو گیا، دونوں کو فیصلہ ہو گیا کہ کون حق پر ہے۔ تو یوم الفرقان کے وما انزلنا، اور اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یوم الفرقان بدر کے دن، فرق کرنے والے کے دن، یوم التقى الجمعان، کہ جس دن دو جو لشکر تھے ان دونوں کے آپس میں لڑائی ہوئی اور ان کے جو ہے ایک دوسرے کے آمنا سامنا ہوا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر ہم نے سورۃ الانفال کے اندر شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ابتدا ہی اس طرح ہوئی تھی کہ صحابہ کرام نے مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اللہ پاک نے تفصیل سے یہاں پر جواب دیا، فرمایا کہ یہ بات جان لو کہ انما غنمتم من شیء، کہ من شیء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل چھوٹی سی چیز، کچھ بھی۔ اچھا، ما کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، ما غنمتم، ما کا مطلب ہے کہ جو چیزیں بھی تم نے حاصل کی ہیں، غنمتم، جو چیزیں بھی تمہیں مال غنیمت ملا ہے۔ دو طرح کا مال ہوتا ہے، ایک مال غنیمت ہوتا ہے، ایک مال فے ہوتا ہے۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہو، لڑائی ہو، پھر وہ جو ہے وہ مال چھوڑ کر جو بھاگ جائیں، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور مال فے وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر مقابلے کی نوبت ہی نہ آئے اور وہ خود جو ہے وہ مال حوالے کر دیں یا مال چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ دیں، لڑائی نہ ہو، مقابلے کی نوبت نہ آئے۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جو تمہیں مال غنیمت حاصل ہو وہ سارا کے سارا مال غنیمت، ٹھیک ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ جو اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ 5واں حصے کا مطلب کیا ہوا کہ اس کل مال کے 4 حصے کیے جائیں گے، وہ 5 حصے کیے جائیں گے، 5 حصے کیے جائیں گے، جو اس میں سے 4 حصے ہوں گے وہ جو لڑائی کرنے والے جو مجاہدین ہیں ان کے اندر تقسیم ہوں گے، اور جو 5واں حصہ جو ہے اس کے بارے میں احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے 4 حصے ان کو دو، بلکہ دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ بات کو اللہ پاک نے مکمل فرمایا کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے 5واں حصہ ہے۔ تو اب ایک سمجھدار بندے کو خود بخود سمجھ آ جاتی ہے جب اللہ کے لیے 5واں حصہ ہے تو باقی 4 حصے کہاں گئے؟ وہ ظاہری بات ہے، وہ جنہوں نے قتال کیا، جنہوں نے لڑائی کی اور جو ہے وہ مشقت اٹھائی، وہ انہی کو ملیں گے جو مجاہدین جو ہوں گے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پس وہ کس کے لیے جو 5واں حصہ ہے اس کے احکامات بیان کر رہے ہیں۔ پس فَأَنَّ لِلَّهِ، پہلی بات وہ اللہ کا ہے، وہ مال کس کا ہے؟ 5واں حصہ وہ اللہ کا ہے۔
ولی رسولی اور اللہ کے رسول کا ہے، اور ولی ذی القربہ اور جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ مال اللہ پاک نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کا ہے، تو اللہ پاک کے پاس تو نہیں پہنچایا جاتا وہ مال، تو اللہ پاک وہ اللہ پاک کا کس طرح ہوا؟ تو اس کا یہ جواب یہ ہے کہ جو صدقات ہوتے ہیں اور زکوٰۃ وغیرہ ہوتی ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ جائز نہیں ہیں، کیونکہ زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہوتا ہے۔ تو اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے وہ اتنا برکت والا اور عزت والا خاندان ہے، تو لوگوں کا مال کچیل جو ہے وہ سید خاندان کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے وہ منع فرمایا۔ تو اب یہاں پر یہ جو تھا مال غنیمت جو تھا، یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو یہ مال غنیمت بھی، اب ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ مال غنیمت بھی لوگوں کا مال ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے اور جو ہے ان کے رشتہ داروں کو دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، یہ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے یہ اللہ کا ہے، یہ سب سے پہلے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جب اللہ پاک کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ اب یہ جو ہے یہ آپ کا ہے۔ اور پھر دوسرا کیا؟ اور آپ کے جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں کا، اور والیتامہ اور یتیموں کا، اور مسکینوں کا، وابن السبیل اور مسافروں کا۔ یہ رسول جو ہے اللہ کے رسول اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، اور نمبر 4 یتیم، اور نمبر 5 مسکین، اور نمبر 6 وابن السبیل مسافر۔ یعنی کہ یہ مصارف ہیں کہ یہاں پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو جو 5واں حصہ جو ہے اس کو وہ خرچ کریں گے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کو برابر تقسیم کریں۔ ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حاضر ہوئیں، اور وہ سب سے قریبی رشتہ دار، ان سے زیادہ قریبی رشتہ دار آپ کا کون ہوگا؟ خود اہل بیت میں سے ہیں وہ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک غلام چاہیے، اور جو ہے اپنی ضرورت کا بتایا کہ گھر کے اندر اتنی تنگی ہے، تو آپ نے ان کو نہیں دیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو صفہ کے جو لوگ ہیں، اصحاب صفہ جو ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں، ان کا زیادہ حق ہے، وہ بیچارے زیادہ جو ہے ان کو ضرورت ہے۔ تو اب دیکھیں، اب یہاں پر ان کو بھی ضرورت ہے جو قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن ان کو نہیں عطا فرمایا، بلکہ جو ہے یتیموں مسکینوں کو عطا فرما دیا اور مسافروں کو عطا فرما دیا۔ تو یہ اس کے جو ہے وہ جو مال غنیمت کے بارے میں جو یہ احکام تھے کہ مال غنیمت کے مصارف، یہ ہمارے پاس سوال بھی ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا کہ اس میں جو ہے یہ جو 4 حصے جو ہوں گے وہ تو مجاہدین کے اندر تقسیم ہوں گے، اور جو 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے رسول اور ذوی القربہ ان کے قریبی رشتہ دار، اور جو ہے وہ یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے ہمارا آج کا یہ لیکچر تھا۔ تو اس میں مشکل الفاظ ہمارے پاس جو ہے مدد قد مدد سنت الاولین ہم نے پڑھا کہ پہلے لوگوں کی جو طریقہ جو ہے وہ گزر چکا، کہ جو معاملہ اللہ پاک نے پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا وہی تمہارے ساتھ ہوگا انجام۔ اور یوم الفرقان، یہ غزوہ بدر فیصلے کا دن، کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا تھا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر پھر غزوہ بدر کے جو مزید اللہ تعالیٰ حالات بیان فرما رہے ہیں کہ وہاں پر کس طرح وہ صورتحال پیش آئی، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔